دوستو ویڈیو میں نظر آنے والا یہ باپ پہلے ہندو ہوا کرتا تھا، لیکن اسلام قبول کرتے ہی اس کی بیوی نے اس کو طلاق دے دیا۔ جائیداد چھوڑنا پڑی، گھر چھوڑنا پڑا، بیوی چھوڑنا پڑی۔ ایک بیٹا ہے جو مسلمان ہو کر اس باپ کے ساتھ آیا، اور آگے کیا ہوا اس پوری ویڈیو کو دیکھیے، اور اگر دل پر اثر کرے تو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے۔ کلمہ شہادت کو نصیب۔ سر ایکچولی میں ایک مسلم اسکول سے پڑھا اور ادھر میرا ایک سبجیکٹ تھا اسلامیات، اور اسلامیات میں میرا کافی انٹرسٹ تھا، تو میں نے جو فرسٹ سورت یاد کی، بینگ اے ہندو، میں نے پڑھتے ہوئے سورت یاد کی تھی، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس میں تو بتایا گیا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ تو میں گھر گیا، اپنے والد سے کویشچن کیا، ہمارے گھر میں اوبیسلی ہندو تھے تو کافی بت پڑے ہوئے تھے، تو ادھر میں نے ان سے کویشچن کیا کہ ان میں اللہ کون ہے، ہوز اللہ امنگ دیم، بیکاز دماغ تو یہی تھا نا کہ بس جو کچھ ہے یہ ہے سامنے۔ تو وہ اس کو ایک عام سوال سمجھے، آپ کی گستاخی؟ میری گستاخی سمجھے، کیونکہ مجھے اس کے بعد تھپڑ پڑ گیا اپنے والد سے، وہ ٹھیک ٹھاک تھپڑ پڑا۔ پھر میں نے جا کے اپنے ٹیچر سے کہا کہ سر یہ کیا پڑھا دیے، کہ میں تو گھر جا کے پوچھ رہا ہوں، مجھے مار پڑ رہی ہے آپ جو پڑھا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، آپ نے یہ کویشچن غلط جگہ کر دیا، اللہ ان میں نہیں ہے، آپ ڈھونڈ رہے کیا ہو؟ میں کہ سر میں تو اللہ ڈھونڈ رہا ہوں، جو آپ نے پڑھا ہے اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہتے یار یہ تو تم کچھ الگ ہی چیز ڈھونڈ رہے ہو۔ کہتے چھوڑو، تم ایک کام کرو، بریک کے وقت نا جب تمہاری ریسیس ہوتی تو ایک 10 منٹ میرے پاس آیا کرو۔ پھر احمد وہ روشنی کہاں ملی؟ سر یہ روشنی جب میں میٹرک میں چلا گیا، تب مطلب میں اسلامیات میں اتنا تیز ہو گیا تھا کہ میرے جو کلاس فیلوز تھے وہ مجھ سے صورتوں کے، آیتوں کے ترجمے پوچھے تھے پیپر کے اندر نا، آلموسٹ 2-3 کو تو میں نے خود ہی پیپر بھی کروا دیا تھا۔ تو بس اس وقت یہ روشنی مجھے نصیب ہو چکی تھی۔ پھر ہم یہاں سے کراچی موو ہوئے، کراچی میں میری ملاقات ہوئی مفتی طارق مسعود صاحب کے، ان کے جو بھائی ہیں وہ میرے فرینڈ ہیں، تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ بھئی آپ دین میں آؤ۔ میں کہا سر میں دین میں آؤں گا، لیکن جس طرح آپ لوگ دین میں اس طرح نہیں آنا ہے مجھے۔ مطلب ایک بندے کو پتہ ہے کہ دین کیا ہے اور وہ بیٹھ کے سب لوگوں کو بتا رہا، تو باقی لوگوں پہ فرض نہیں ہے کہ وہ جانیں دین کو، انہیں پڑھیں دین کو۔ کیونکہ میں نے تو جب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو اس میں جو پہلا ورڈ پڑھا تھا وہ تھا اقرا، پڑھو، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ تو پڑھتے ہم نہیں، ہم سنتے زیادہ ہیں، ہم مفتیوں کو سن رہے ہیں، مولویوں کو سن رہے ہیں، لیکن پڑھ کتنا عرصہ ہوا ہے احمد؟ مجھے 5 سال ہوئے ہیں دین میں آئے ہوئے۔ کیا تکلیفیں جھیلیں، کیا مشکلات آئیں؟ تکلیفیں تو سر بہت زیادہ ہیں، مطلب وہ جو دین آپ لوگوں کو ملا ہے وہ آسان ہے، اور جو دین ہمیں ملا ہے وہ اسٹرگل ہے۔ مطلب اگر میں کویشچن کر لوں، کہ آپ سے ہی کویشچن کر لوں آپ نے دین کے لیے کیا کیا، تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن میں نے اپنی وائف چھوڑی ہے، میں نے گھر چھوڑا ہے، دولت چھوڑی ہے، جائیداد چھوڑی ہے، میں نے ایک نوکری چھوڑی ہے، وہ سٹی چھوڑا ہے جو پسند تھا مجھے، سب کچھ چھوڑ، تقریباً سب کو چھوڑ دیا، بس ٹوٹل جو دولت ہے وہ میرا بیٹا ہے موسیٰ۔ یہ بھی مسلمان؟ جی 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 صحیح۔ تقریباً یہ ہماری کچھ عرصہ پہلے ہمارے گھر پہ کچھ ایک فیملی آئی تھی، مسلم فیملی تھی، جاننے والے، تو وہ یہاں سے لڑکے گئے تھے، مطلب میرا سر بھی پھٹا تھا اس کے اندر، اور پھر الٹا ہمیں مار کے اور جا کے ہم پہ ہی رپورٹ کر دی۔ تو دل دکھ گیا؟ دل بہت دکھ گیا تھا سر، بہت دکھا تھا۔ بس اس رات میں اللہ معاف کرے، اللہ سے گلہ کر کے سویا تھا کہ یا اللہ، مطلب تو نے تیرے رستے پہ آئے ہیں اور تو نے اس طرح ہمیں ذلیل و خوار چھوڑا ہوا ہے۔ تو تقریباً فجر کے وقت ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں، تو میں نماز کے لیے اٹھوں تو دیکھیں سامنے ایک تیز روشنی ہے میرے بالکل سامنے، اور اس تیز روشنی میں جو ہیں وہ سرکار دو عالم کھڑے ہوئے ہیں، تشریف وہاں پہ کھڑے ہیں، اور مجھے انہوں نے آواز دی، یا احمد، پھر کہو یا احمد، یہ پھر کہو یا احمد، یہ کہا انہوں نے۔ تو میں نے انہیں سلام کیا، تقریباً 16 منٹ ہماری بات چیت رہی، اور تقریباً جو بھی
ند حضرت بلال پشان پشگو رغڑی تلے کسود مصطفیٰ. اپنے آپ کو سنبھالو. اچھا بڑی جذباتی کیفیت بن گئی. بس جو بھی دل میں تھا وہ ان کو میں نے بتایا کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ. اور لوگ اس طرح کہتے ہیں, لوگ گھٹیا کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ان گھٹیا لوگوں کو کون بیٹی دیتا ہے. یہ ہمارے لیے یہ گھٹیا لوگ رہ گئے. ساری باتیں ہوئیں تقریباً 16 منٹ. آخری جو بات تھی انہوں نے کہا تھا کہ تم سے اب اگلی ملاقات مدینے میں ہوگی, اور تم نے دنیا کی مہمان نوازی دیکھی ہے, تو میری مہمان نوازی دیکھو, آؤ مدینہ آؤ. تو میں سوچتا تھا کیسے جاؤں گا. ٹھیک ہے, پاسپورٹ تھا میرا بنا ہوا تھا, لیکن اس پہ نام پرانا تھا امیت کمار, اس پہ ماڈیفیکیشن کرانی تھی. تو میں گیا ہوں اور پاسپورٹ بھی بنا, ویزا بھی لگا, اور میں 3 دن بعد مدینہ میں تھا. پہنچ گئے؟ جی پہنچ گیا. 3 دن بعد میں مسجد نبوی میں تھا. مہمان نوازی ہوئی؟ مہمان نوازی سر ایسی ہوئی کہ ان 11 دنوں میں 11 دن مدینہ میں تھا اور باقی دن مکہ میں تھا. 11 دن جو میں مدینہ میں تھا, میرا 1 ریال بھی کھانے پہ نہیں لگا ہے. بھائی بلاوا کس کا تھا؟ بالکل سرکار دو عالم کا بلاوا تھا, اور 1 ریال میرا کھانے پہ نہیں لگا, 1 ریال. یہ وہ باتوں کے بعد 3 دن بعد آپ مدینہ منورہ میں. جی بالکل. بڑی جذباتی کیفیت بنی ہوئی ہے شاہ سوار. موسیٰ ایک ہی بیٹا میرا, ایک ہی بیٹا. ابھی بھی چلی گئی؟ جی سر. یہ آپ کے ساتھ ہی مسلمان ہوا تھا؟ میرے ساتھ. موسیٰ میری جان کیسے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اب اتنی تکلیفیں والد صاحب جھیل رہے ہیں. جی کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ بس وہی جیسے ابھی وہ مسلم فیملی آئی تھی, انہوں نے وہ ماں سے ملاقات ہوتی ہے؟ نہیں بالکل وہ بھی آپ کو چھوڑ کے چلی گئی؟ بالکل. آپ کو اتنا چھوٹا اتنا جوان کر کے وہ کیسے جا سکتی ہے؟ بس زیادہ تر تو امی نے وہ اتنا نہیں تھا میرا, تو زیادہ ابو کے ساتھ تھا, کیونکہ ابو مجھے وہ کرتے مطلب دین کے اس میں بتاتے تھے. خوش ہونا؟ بالکل, بہت زیادہ خوش. احمد اور موسیٰ ہے جی جی. ان کے نام کو چھوڑتے؟ جی جی, ان کے پہلے نام کچھ اور تھے. آپ ان کو چھوڑ کے چلی نہیں گئی کیوں؟ بس کچھ ایسے باتیں ہو جاتی انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے, تو بس اسی وجہ سے بندہ نکل جاتا ہے گا. اب تو شکر ہے کہ اس کے ساتھ ہوں میں. قبولیت اسلام کے بعد دونوں میں کچھ تبدیلی آپ نے دیکھی؟ بالکل بالکل. دعا, نماز, قرآن ہر چیز پڑھتے ہیں اور اپنے وقت کے اوپر جاتے ہیں. اور نہیں تو میں خود بھی چلاؤں گی اس چیز پہ کہ جاؤ نماز پڑھو. آپ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور میں اس چیز پہ بہت خوش ہوں, میں خفا نہیں ہوں.